نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم آصف علی راؤ۔ آج کا جو موضوع ترتیب دے رہے ہیں وہ ہے ہیئر ڈائی کرنے سے جو زخم بن جاتے ہیں یا الرجی یا خارش کی کیفیت محسوس ہوتی ہے وہ کیوں محسوس ہوتی ہے۔ اس میں سب چیزوں کو مد نظر رکھا جائے تو دیکھا جاتا ہے جو زندگی میں تجربات ہوئے ہیں کہ ہیئر ڈائی کرنے کے بعد جب زخموں کا یا تسلسل ہوتا ہے یا ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ انسان کو خارش یا الرجی شروع ہو جائے تو ایسی حالت میں وٹامن ڈی کی اکثر کمی نوٹ کی جاتی ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی مطلب حرارت کا کم ہونا، اور حرارت کا کم ہونا یقیناً خون کو خراب کرنے کا باعث بنتا ہے، تیزابیت کا باعث بنتا ہے، اور جیسے جیسے خون کی فلٹریشن کا نظام رکتا ہے تو اسکن کے اندر پرابلم۔ آپ دیکھتے نہیں کہ قبل از وقت جو بال وائٹ ہو جاتے ہیں وہ کس وجہ سے وائٹ ہوتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو الرجی نہیں بھی ہوتی ہے، جیسے کہ میں جب ڈائی کرتا ہوں تو مجھے کوئی خاص پرابلم کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، لیکن اکثر لوگوں کو اس کا پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ایسی حالت میں ایسیڈیٹی کا لیول بہت اوپر جا چکا ہوتا ہے، اور جب ایسیڈ لیول بہت اوپر جاتا ہے تو پھر جسم کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے جو کہ خون کو خراب کرنے کا باعث بنتا ہے، اور جب خون خراب ہونا شروع ہو جائے تو یقیناً جہاں پہ کیمیکل یا ایسی کوئی چیز ٹچ ہوگی سینسٹیو جگہ پہ تو وہاں پہ وہ زخم بنا دے گی۔ اب اس کا حل صرف یہی ہے کہ اگر جو لوگ ڈائی استعمال کرنا چاہتے ہیں، بال کو ڈائی کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کو الرجی نہ ہو، تو پہلے ان کو اپنے خون کے قوام کو درست کرنا ہوگا اور جسم میں ایسڈ لیول کو بیلنس کرنا ہوگا، حرارت کو بڑھانا ہوگا۔ اس کے لیے ڈائٹ پلان بھی حاضر ہوتا ہے اور میڈیسن کا استعمال بھی ہوتا ہے۔ اگر یہ چیزیں کر لی جائیں تو پھر ہیئر ڈائی کرنے سے یقیناً 100% اس کے نتائج ملیں گے کہ دوبارہ نہ الرجی اور نہ اس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن یہاں پہ زبان کو کنٹرول کرنا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جتنے بھی ہیئر ڈائی کسی کے اندر کیمیکل کی آمیزش زیادہ ہوتی ہے، کسی میں کم ہوتی ہے۔ کوشش کریں کہ وہ ہیئر ڈائی استعمال کریں کہ جس میں کیمیکل کی آمیزش کم ہو، جو کہ آپ کے خلیات کے اندر شامل ہو کے وہ آپ کو مزید ڈیمیج کرنے کا باعث نہ بنے، بلکہ صرف سکن کے اوپر سے واش ہو جائے۔ اور یہاں پہ پھر ایک اور چیز میں کہنا چاہوں گا کہ یہ ریئیکشن تب بھی ہوتا ہے کہ جب انسان میں قوت مدافعت کم ہوتی ہے، اور قوت مدافعت کم ہونے کی وجہ سے وہ چیز حملہ آور ہوتی ہے اور وہ اٹیک کرتی ہے، چاہے وہ کچھ ٹائم کے لیے کرتی ہے، زخم بناتی ہے، پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ یہ نقصانات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ان سے بچنے کا طریقہ صرف یہی ہے کہ زندگی سے وہ تمام چیزوں کو کچھ ٹائم کے لیے نکال دیا جائے جو ایسڈ لیول کو بڑھاتی ہیں، اور ان چیزوں کو شامل کر لیا جائے جو حرارت کو بہتر بنانے میں معاون ثابت ہوتی ہیں، اور جو چیزیں حرارت کو بہتر بنانے میں معاون ثابت ہوتی ہیں وہی چیزیں ایسڈ لیول کو کم کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔